اس نے بکریوں کا ریٹ دیکھا، گدھا اور اس کے ساتھ ہے اور کوئی نہیں۔ وزیر نے دیکھا کہ ساری بکریوں کے گلے میں سونے کی گٹھیاں پڑی ہوئی ہے۔ وزیر نے گدھے سے پوچھا کہ تمہاری بکریوں کے گلے میں کیا پڑا ہے؟ گدھیوں نے جواب دیا کہ بکریوں کے گلے میں پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ وزیر نے پوچھا کہ پتھر کہاں سے ملے گا، مجھے وہ جگہ بتا دو۔ گدھے نے کہا رات کو میرے ساتھ چلو، جب صبح ہو گئی تو وہ پہاڑ تمہیں بتلا دوں گا۔ وزیر گدھے کے ساتھ ہو لیا۔ رات ہو گئی، گدھے نے گھر میں ٹھہرا۔ گدھا اپنے بکریوں کے پاس ہی سو گیا۔ آدمی رات کو جب وزیر کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ گدھا بیٹھ کر کچھ پڑھ رہا ہے۔ وزیر اٹھ کر گدھے کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ گدھے کے سامنے ایک بکری سو رہی تھی اور گدھا کہہ رہا سبحان اللہ۔ گدھا وظیفہ پڑھتا رہا اور رات ختم ہو گئی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد وزیر نے کہا اب وہ پہاڑ مجھے دکھاؤ، مجھے ضرور جانا ہے۔ گدھے نے کہا آج میں اس طرف نہیں جا سکتا، تم آج یہی بیٹھے رہو۔ گدھے نے کہا میں اپنے بکریوں کا دودھ جس برتن میں کتے کو پلاتا ہوں، اب بھی تم دودھ اس برتن میں پیو، جس طرح کتا پیتا ہے، پھر میں بکریوں کے گلے میں پتھر اتار کر تمہیں دے دوں گا۔ گدھے نے کتے والے گندے برتن میں دودھ لیا۔ پھر اس نے وزیر سے پوچھا تم ہو کون؟ وزیر نے بادشاہ کا نام لے کر ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے مجھے حکم دیا کہ سب سے خراب چیز میرے پاس لا دو۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ سب سے خراب چیز کون سی ہے۔ میں نے سوچا سونا لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں گا۔ وہ امتحان کے بعد عالیہ نے جب سر اٹھایا تو باہر جا چکی تھی۔ ہواؤں میں گرمی بس رہی تھی۔ نالی سے ڈھیروں پانی گیارہ میں جا کر پھولوں پر رونق نہ آتی۔ پتیاں مرجھا کر رجھتی رہی۔ مارے پیاسے ننھی چڑیوں کے چونٹے کھولے رہتے اور جھولے کے پاس کام کرنے والی کریم بولا کر ہاتھ سے پنکھا نہ چھوڑتی۔ شام کو صحن ٹھنڈا کرنے کے لیے کتنی ہی پانی کی بٹیاں جھٹک دی جاتی، پھر بھی سکون نہ ملتا۔ سارا ماحول جل رہا تھا۔ ان بیکار ویران اور گرم دنوں میں بڑی چچی نے چمچی کے جہیز کے پانی جوڑے کر کپڑے کے سپرد کر دیے تھے۔ دوپہر جب سناٹا چھپا جاتا تو وہ مشین پر کپڑے سینے بیٹھ جاتی۔ بڑی چچی سے تو اب کچھ بھی نہ ہوتا، ہر وقت سجی سی رہتی۔ ان کا کسی کام میں سجی نہ لگتا اور اماں ویسے بھی چمچی برداشت نہ کرتی۔ ان کا بس چلتا تو جہیز کے کپڑوں سے چمی کا کپن سی ڈالتی۔ بس ایک عدلیہ رہ گئی تھی جو بڑے خلوص سے جہیز سی رہی تھی، ہر وقت چمی کے اچھے نصیب ہونے کی دعائیں کر رہی تھی۔ کسی کے چمی عالیہ بہانے کرتے کہ کہیں سچی بات کا پتہ نہ چلے۔ ایک دوپٹہ ہمیں دے دیجئے، اس میں سے لچکا لگا کر اڑو گی۔ وہ چنے ہوئے دوپٹے کو الٹا کر مروانے لگی۔ دیکھتے ہیں میرا دوپٹہ کیسے لٹتا رہا ہے۔ میں تم کو پٹیوں کی گئی مجھ سے لڑیے۔ عالیہ بڑی پیاری سی اپنی برائی کا رجب ڈالتے تو چمی ہنسنے لگی۔ آج دوپٹے میں کیسے سناٹا ہے۔ وہ چمچی کے دوپٹے میں کرن ٹانگ رہی تھی اور اپنے مستقبل کے خیالوں میں جان پر ناز کیے جا رہے تھے۔ اگر وہ فیل ہو گئی تو کیا ہوگا، اگر پاس ہو گئی تو لے دے کہ ایک ہی بات رہ جاتی، ٹی بی کہہ آسانی بن جائے گی، مگر کیا وہ بیٹی کر سکے گی؟ کیا اماں سے اعلیٰ گھر جانے دے گی؟ اور کیا ماموں اسے کتنے روپے بھجوا دے گی؟ ہائی اسکول کے احاطے میں دم کے درختوں پر کوئل مسلسل چیختے جا رہی تھی اور پاس کے کمرے میں سوئی ہوئی نجمہ پھوپھی کے خراٹے چت پر اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کا بوجھ چاہا کہ وہ بھی سو جائے اور اتنے خراٹے لے کر جمی پھوپھی اپنے بے فکر نیند سے چونٹ رہی تھی اور پھر سارا دوپہر بیٹھ کر کاٹ لے۔
بڑی چچا جمیل بھیا کی طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ عالیہ کو سخت خوف ہو رہی تھی کہ بیٹا بس بیٹا، مگر باپ کو پوچھتا تک نہیں۔ کتنا عرصہ ہوا 2 دن کے درمیان بات چیت بند تھی۔ آج وہ 2 دن گھر میں کیوں بیٹھے رہے؟ بڑی چمچی نے جمیل سے پوچھا کہ اگر تم باہر کی طرف جاؤ میں تمہیں وہاں ملو گی۔ سرکاری دفتروں میں سیاسی لوگوں کا گزرا مشکل ہی سے ہوتا ہے۔ عالیہ نے جل کر جمیل بھیا کی طرف دیکھا۔ باپ بیٹے دونوں اپنے گرنیز کی آگ میں جل کر خود بخود ڈوب گئے اور دونوں نے اس طرح منہ پھیر لیا جیسے ایک دوسرے کو بات کرنے سے لائق نہ سمجھا رہے۔ عالیہ نے جمیل بھیا کو ملامت بھری نظروں سے دیکھا اور بڑی چچا کے پاس بیٹھ کر رولے ہوئے سکھلانے لگی۔ اماں گیلی بانجھ جاگتی ہونے اس رہانے سے نکل آئی اور سب ایک جمع جملہ گئی۔